فتنوں سے بچ جاؤ. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نہیں پہنچے گا کسی کو جن لوگوں نے ظلم کیا خاص طور پر. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جان لو اللہ ذو الجلال سخت سزا دینے والے. اللہ رب العزت کی سزا میں بڑی سخت ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اللہ رب العزت کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، اس سے بچ جاؤ. اور حدیث کے الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من سلم المسلمون بلسانه ويده والمهاجر من حجر ما نهى الله عنه. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آج ہماری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، احتجاج کی باتیں ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو، لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگا دو، سب کچھ ہی ختم کر دو. اقتدار والے اقتدار کے بھوکے کرسیوں کے بھوکے ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں. وہ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں، وہ ان کو نکال رہے ہیں، اور جو عوام ہے وہ بھی ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے پہ لگی ہوئی ہے اور نقصان اپنا ہی کر رہا ہے. اس سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ہی ملک کو تباہ کرنے میں تلا ہوا ہو، بد امنی اور بے سکونی پیدا کرنے میں لگا ہوا ہو. ایسے لوگوں کو تو لوگ جو ہے وہ پاگل خانے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بار بار نقصان کرتا ہے. اللہ رب العزت میں محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری حج میں 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع تھا، آپ ان سے مخاطب ہوئے اور صحابہ کرام سے کہا میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہنے لگے حیران ہوئے کہ شاید اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا جو ہے نام بدلنا ہوگا. آج کا جو دن ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول عرفہ کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ بتاؤ مہینہ کون سا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مہینہ بھی ذو الحجہ کا ہے. اور آپ نے فرمایا مہینہ ذو الحجہ کا ہے اور یہ جگہ کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کا جان، ان کا مال، ان کی عزت دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. کیا مطلب؟ کوئی کسی مسلمان کو قتل نہ کرے، کسی کی عزت کو رسوا نہ کرے، کسی کا مال ناجائز حق نہ کھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا. اور یہ قتل و غارت، خون ریزی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے، جن میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسری کی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا تو مجھے قتل کر دے بے شک، لیکن میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. قیامت کے دن میں اللہ رب العزت سے کہوں گا اور میرے جو گناہ ہوں گے وہ بھی تیرے اٹھا چلے جائیں گے، اور تیرے گناہ جو ہے تیری نیکیاں جو ہے وہ بھی مجھے مل جائیں گی اور تو جہنم کو چلا جائے گا. اس نے اپنی عزت کی خاطر اور یہ سوچا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، اس نے اس وجہ سے اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا. اور دنیا کے اندر قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے ان کا جو گناہ ہے اس کے اوپر بڑھتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من قتل واحدا لم يرى رائحة الجنة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ مسلمان جن کے ملک کے اندر اگر کوئی غیر مسلم موجود ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ غیر مسلم ہے تو اس کو بس قتل کر دو. اگر اس نے کوئی ریڑھی لگائی ہوئی ہے سبزی کی، اس کی ریڑھی سے سبزی کو لوگ گھر لے جاؤ یا پھر اسے مارو، جتنا مرضی اس کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اور میرے صحابیوں من قتل واحدا لم يرى رائحة الجنة. آپ نے فرمایا وہ شخص جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا ہے، غیر مسلم ہے، آپ نے فرمایا جس نے اسے قتل کر دیا قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اور غزوہ خیبر فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا اور کافروں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو اس زمین کے بدلے میں ہم ہر سال آپ کو آدھی کندر جو ہے وہ دے دیا کریں گے. ایک کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اے اللہ کے رسول کیا آپ کے صحابی
ہو سکتے ہیں یا ہمارے جو پھل ہیں درختوں کے وہ کھا سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر سکتے ہیں، ہمارے جو جانور ہیں وہ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو کہا خبردار کوئی بھی مسلمان اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر میں داخل ہو، آپ نے منع فرما دیا۔ ایک جنگ کا موقع ہے، صحابی حضرت اسامہ اور ایک انصاری جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک کافر بڑا مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، مسلمانوں سے وہ قابو نہیں آ رہا۔ حضرت اسامہ اور وہ انصاری صحابی جاتے ہیں، تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، لڑتے ہیں، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی اس کی گردن کے اوپر تلوار رکھتے ہیں۔ وہ کافر کہتا ہے سمجھتا اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کو مان لیا ہے، اور وہ انصاری صحابی جو ہے نا وہ اپنی تلوار پیچھے کر لیتا ہے کہ نہیں اب دین کو مان، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں ابھی دکھاتا ہوں ڈر کے بارے سے کلمہ پڑھ لیا، پہلے اتنے مسلمان اس نے شہید کر دیے، مار دیے، قتل کر دیے، اب ڈر کے مارے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں حضرت اسامہ تلوار مار کے اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بات جاتی ہے، انصاری صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول جنگ کا موقع تھا، حضرت اسامہ جو آپ کے چہیتے ہیں وہ کافر اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، لیکن حضرت اسامہ نے اپنی تلوار پھر بھی نہیں روکی، اس نے اس کی گردن کاٹ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے پوچھتے ہیں اسامہ کیا ایسا ہی ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے ڈر کے مارے پڑھا تھا، اوپر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ شفقت عن قلبه تعلم لا اله الا اللہ، آپ نے فرمایا او میرے صحابی بتاؤ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ واقعی اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے اپنی زبان سے پڑھا ہے؟ او میرے صحابی او اسامہ تم نے کیا اس کے دل کو دیکھا تھا؟ اور آپ نے فرمایا کیف تفعل